آپ دیکھ رہے ہیں دنیا آج۔ ملک میں لمپی وائرس کا قہر بڑھتا جا رہا ہے۔ دہلی سے لے کر مدھیہ پردیش اور راجستھان تک گائیں اس وائرس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ لمپی سکن کی بیماری پھیلنے سے تقریباً 1 لاکھ گائے اور بھینس ہلاک، جبکہ 20 لاکھ سے زیادہ بیماری میں مبتلا ہے۔ ہندوستان میں پہلے ہی شدید موسمی حالات کے باعث کسانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ رواں سال اپریل میں گندم کی پیداوار بہت زیادہ کم تھی اور اب اس وائرس نے کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ دیکھیے رپورٹ۔ ہندوستان کی 15 ریاستوں میں مویشیوں میں لمپی سکن کی بیماری پھیلنے سے تقریباً 1 لاکھ گائے اور بھینسیں ہلاک، جبکہ 20 لاکھ سے زیادہ بیماری میں مبتلا ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق لمپی سکن کا وائرس کم از کم 15 ریاستوں میں پھیل چکا ہے، جہاں گزشتہ 3 ہفتوں میں گائے اور بھینسوں میں ہلاکتوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ اس وائرس سے متاثر ہونے سے نہ صرف جانور کی موت واقع ہو سکتی ہے، بلکہ دودھ کی پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے اور جانور میں کمزوری کے باعث بچہ پیدا کرنے میں بھی مسائل ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں پہلے ہی شدید موسمی حالات کے باعث کسانوں کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ رواں سال اپریل میں گندم کی پیداوار بہت زیادہ کم تھی اور وائرس نے کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ And by now, the government should have declared it an epidemic. After all, if about 20 lakh cattle and all through the country are affected, and that too, I think the figures that I see is 15 states. In 15 states, I think it is a serious issue, and this has been growing. The number of animals affected by this particular viral disease have been growing over the last couple of years. لمپی سکن کا وائرس کیڑوں سے پھیلتا ہے جو مچھروں کی طرح خون چوستے ہیں۔ اس سے متاثرہ گائے اور بھینسوں کو بخار کے بعد جلد پر پھوڑے بن جاتے ہیں۔ اس وائرس سے چھوٹے کسان سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جنہوں نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے مویشی پالن کو ترجیح دی۔ ماہر زراعت دیویندر شرما کا کہنا ہے کہ لمپی سکن کی بیماری ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے جو گزشتہ سالوں میں بڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیماری سے متاثر ہونے والے جانوروں کی تعداد حکومتی اعداد و شمار سے It was first noticed in 2019. 2019 and 2022, and that too in September 2022. I think it has been a long period. And if we were proactive in the beginning, I'm sure this disease wouldn't have spread the way it is. ہماچل پردیش میں متاثرہ کسانوں نے حکومت سے مالی امداد کی اپیل کی ہے۔ یہ وائرس سال 2019 میں پہلی مرتبہ جنوبی ایشیا میں منظر عام پر آیا تھا اور تب سے انڈیا، چین اور نیپال تک پھیل گیا ہے۔ اس سے قبل سال 1929 میں لمپی سکن کا پہلا کیس زمبابوے میں جو بعد میں افریقہ کے دیگر ممالک میں پھیلا اور اب یورپ کے کچھ حصوں میں بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 نیٹ ورک۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اس وقت کیسے حالات ہیں، آپ کو اس واقعے سے بہتر علم ہو سکے گا۔ آج فلسطینیوں نے ایک ایسے فلسطینی بچے کو سپرد خاک کیا جو اسرائیلی فوج کی دہشت سے وفات پا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے قصبے سے تعلق رکھنے والے ریان سلیمان کی موت کی وجہ اسرائیلی فوج کی دہشت ہے۔ ان کے والدین کا کہنا ہے کہ ریان سلیمان جمعرات کے روز جب اسکول سے گھر لوٹ تو ان کا اور ان کے بھائیوں کا اسرائیلی فوجیوں نے پیچھا کیا۔ ان کے والدین کا کہنا ہے کہ لڑکوں کے گھر لوٹنے کے بعد فوجیوں نے غصے سے دروازے پر دستک دی اور بچوں کو گرفتار کرنے کی دھمکی دی، اور اس کے کچھ ہی لمحوں بعد 3 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے ریان وفات پا گئے۔ اس واقعے کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں ماحول کافی سوگوار دیکھا گیا۔ ریان کے جنازے میں سینکڑوں فلسطینیوں نے شرکت کی، سب کی آنکھیں نم دیکھی گئیں۔ اسرائیل کے فوجی ہتھ کنڈوں پر فلسطینیوں نے غصے کا اظہار کیا۔ فلسطینیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیلی قبضے کا شکار ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس موت کو ایک المیہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ فوجی اس میں قصوروار نہیں ہیں۔ ریان کی موت نے ان فلسطینی والدین کے لیے بھی اعصاب کو متاثر کیا جو بچوں کی سلامتی کو لے کر فکر مند ہے۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور دنیا کے بدلتے حالات کے ساتھ ملیریا وبا پر قابو پانے کے لیے سائنسداں کوشش کر رہے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں 6 لاکھ سے زائد افراد ملیریا سے فوت ہو گئے ہیں۔ اس وبا پر جینیاتی طریقہ کار سے قابو پانے کے لیے تحقیق جاری ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ دنیا بھر میں ملیریا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسپرے، نیٹ اور بچوں کے لیے ویکسین کے ذریعے لوگوں کو انفیکشن سے بچانے کی حد الامکان کوشش کی جا رہی ہے۔ ان دنوں دنیا بھر میں ہر ملک کے پاس اس وبا کی روک تھام کے لیے ادویات بھی موجود ہیں، لیکن ان سب کے باوجود 2020 میں ملیریا کے 241 ملین معاملات سامنے آئے۔ WHO کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اس وبا سے 6,27,000 اموات ہوئی ہیں۔ لندن میں امپیریل سر جارج کرسٹوفائٹ کا کہنا ہے کہ ملیریا بیماری مچھروں سے پھیلتی ہے اور مچھروں کی زندگی اوسطاً 7 تا 10 دن کی ہوتی ہے۔ مچھروں میں 10% ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ وبا منتقل ہوتی ہے۔ Prolonged the time that the parasite needs to be inside the mosquito in order to be transmitted. پاکستان میں حالیہ سیلاب نے جو تباہی مچائی ہے وہ مستقبل میں بھی آفات سماوی کی زد میں آنے والے ممالک کی تاریخ کا ایک باب بن جائے گا۔ پڑوسی ملک میں سیلاب زدہ علاقوں میں پناہ گزینوں کی اموات کے علاوہ ان کی معاشی بدحالی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیا۔ اب انہیں ملیریا جیسی بیماری کا بھی سامنا ہے اور متاثرہ علاقوں میں ملیریا بہت بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ The important thing that we have to understand is that the mosquito is not just a mere carrier of the parasite. It doesn't take it from one human infected and carries it to another one. The parasite needs to spend time in the mosquito. And it has to develop. It's like development of an organism. It has to develop from initially gametes, like a sperm and an egg, into a zygote, like the embryo, and then cyst, and then inside this cyst we have some new parasites forming that will infect the salivary glands of the mosquitoes, so that when it bites again, these parasites in the salivary glands will be ejected into the new person. And this period, this developmental time takes about, in nature, about 10 to 12 days. So what we did here is to prolong that, make it longer. So instead of 10 to 12 days, it would be like 15 to 17 days that would take for the parasite to become infectious for another human inside them. سائنسداں اب اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ آیا وہ مچھروں کے DNA میں تبدیلی کے ذریعے جنینیاتی طور پر تبدیلی شدہ مچھر پیدا کریں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ بیماری مادہ مچھر میں پلازموڈیم فالسیپیرم کے ذریعے پھیلتی ہے۔ یہ اس وقت پھیلتا ہے جب کسی کو متاثرہ مچھر کاٹتا ہے۔ دنیا بھر کی لیبارٹریز میں محققین اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا اس کا جنینیاتی حل بھی موجود ہے۔ امپیریل ٹیم روانڈا میں مزید لیبارٹری ٹرائلز کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اب وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ بیورو رپورٹ، نیوز نیٹ ورک۔